فلم کی کہانی جسٹن نام کی ایک جوان اسٹوڈنٹ سے شروع ہوتی ہے جو نیو یارک کی ایک یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ جسٹن کا تعلق ایک امیر گھرانے سے ہوتا ہے اور اس کا والد یونائیٹڈ نیشنز میں ایک اہم پوسٹ پر کام کرتا ہے۔ جسٹن دنیا میں ہونے والے سوشل اور انوائرمنٹل پرابلمز کے بارے میں سن کر کافی فکر مند رہتی ہے، لیکن اس کی زندگی میں ابھی تک کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا جو اس کی زندگی کو اصل میں بدل سکے۔ یونیورسٹی میں جسٹن کی ملاقات الیجاندرو نام کے ایک پرکشش اسٹوڈنٹ اور سوشل ورکر سے ہوتی ہے۔ الیجاندرو ایک گروپ کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے جو دنیا کے مختلف حصوں میں قدیم ٹرائب اور ان کے علاقوں کے حق میں آواز اٹھاتا ہے اور نیچر کو بچانے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ جسٹن اس کی باتوں سے کافی متاثر ہوتی ہے۔ الیجاندرو اسے بتاتا ہے کہ پیرو کے ایمیزون جنگل میں ایک کمپنی انڈیجنس لوگوں کی زمین تباہ کر رہی ہے اور جنگل کے ایک بڑے حصے کو مائننگ کے لیے تباہ کیا جا رہا ہے۔ الیجاندرو اور اس کے گروپ کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ پیرو جا کر اس پروجیکٹ کے خلاف پروٹیسٹ کریں گے۔ ان کا مقصد پروٹیسٹ کو فلم کرنا اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا ہوتا ہے تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل سکے کہ جنگل میں کیا ہو رہا ہے۔ جسٹن بھی ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ جسٹن کا والد اسے اس ڈینجرس ٹرپ سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اسے سمجھاتا ہے کہ ایکٹیوسٹ کے ساتھ جنگل میں جانا بہت رسکی ہو سکتا ہے، لیکن جسٹن کچھ بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتی۔ وہ چپکے سے اس مشن کا حصہ بن جاتی ہے۔ پیرو پہنچ کر گروپ ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے جنگل کے ایک ریموٹ علاقے تک پہنچ جاتا ہے۔ وہاں وہ مائننگ آپریشن کے خلاف پروٹیسٹ شروع کر دیتے ہیں۔ ایکٹیوسٹ اپنے جسم کو ان کی مشینری کے ساتھ باندھ دیتے ہیں تاکہ ان کے کام کو روک سکیں۔ وہ کیمرے سے پورا پروٹیسٹ ریکارڈ کر لیتے ہیں اور سوشل میڈیا پر لائیو بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ دیر میں اتھارٹیز پروٹیسٹ کو کنٹرول کر لیتی ہیں۔ ایکٹیوسٹ کو وہاں سے نکلنے کا موقع مل جاتا ہے اور وہ ہیلی کاپٹر کی بجائے ایک چھوٹے پلین کے ذریعے واپس جانے لگتے ہیں۔ جسٹن کو لگتا ہے کہ ان کا مشن کامیاب ہو گیا اور اب وہ گھر واپس چلے جائیں گے، لیکن جنگل کے اوپر پہنچتے ہی ان کے پلین میں اچانک میکینیکل فالٹ آ جاتا ہے۔ پلین آؤٹ آف کنٹرول ہو کر کریش کر جاتا ہے۔ کریش کے دوران گروپ کے کچھ لوگ مر جاتے ہیں جبکہ جسٹن اور کچھ باقی لوگ بری طرح انجرڈ ہو جاتے ہیں۔ سروائیورز کریش سائٹ پر جمع ہوتے ہیں اور اپنے دوستوں کو تلاش کرتے ہیں۔ ان کے پاس نہ پراپر کھانا ہوتا ہے، نہ پانی اور نہ ہی جنگل سے نکلنے کا کوئی کلیئر راستہ۔ وہ جی پی ایس اور فون کی مدد سے ریسکیو سگنل بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچانک ان کے آس پاس سے انڈیجنس واریئرز نکل آتے ہیں۔ سروائیورز کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا اور واریئرز ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن واریئرز انہیں بھی پکڑ لیتے ہیں۔ جسٹن اور اس کے ساتھیوں کو واریئرز اپنے گاؤں میں لے جاتے ہیں۔ وہاں جسٹن کو پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ ان کا اصل نائٹ میئر اب شروع ہوا ہے۔ ولیج کے لوگ آؤٹ سائڈرز کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور ان سب کو وہ قید کر دیتے ہیں۔ جسٹن اور اس کے ساتھی ایک کیج میں بند ہوتے ہیں جبکہ واریئرز نے ان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوتا ہے۔ جسٹن اور اس کے ساتھی انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کے دشمن نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ مائننگ کمپنی کے خلاف پروٹیسٹ کرنے آئے تھے، لیکن ٹرائب والے ان کا بھروسہ نہیں کرتے۔ سروائیورز کو جلد ہی پتہ چلتا ہے کہ ٹرائب والوں کا رویہ انتہائی وائلنٹ ہے۔ ان کے ایک ساتھی کو ٹرائب والے ان کی آنکھوں کے سامنے زندہ کھا جاتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر باقی سب لوگ شوق میں چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر وہ یہاں سے نہ نکل پائے تو ان کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا۔ جسٹن کے ساتھ لارس نام کا ایک اور لڑکا بھی قید ہوتا ہے۔ دونوں وہاں سے بھاگنے کا پلان بناتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی پراپر ویپن یا راستہ نہیں ہوتا۔ اسی دوران سروائیورز کی حالت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خراب ہوتی جاتی ہے۔ انہیں ریلائز ہوتا ہے کہ جنگل میں صرف کینیبلز ہی خطرہ نہیں ہے بلکہ بھوک، انجریز اور جنگلی جانور بھی ان کی جان لے سکتے ہیں۔ جسٹن کو دھیرے دھیرے الیجاندرو کے مشن پر بھی شک ہونے لگتا ہے۔ اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ الیجاندرو نے انہیں جنگل کی اصلی سچویشن کے بارے میں پوری انفارمیشن نہیں دی۔ الیجاندرو کی حقیقت سامنے آتے ہی جسٹن کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ جس شخص پر اس نے سب سے زیادہ ٹرسٹ کیا وہی دھوکے باز نکلا۔ جسٹن اور ایک دوسرا لڑکا وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جنگل میں بھاگتے ہیں، جو راستہ انہیں نظر آتا ہے اس کو فالو کرتے ہیں۔ وہ دونوں اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کا پلین کریش ہوا تھا۔ وہ وہاں سے فون ڈھونڈتے ہیں تاکہ مدد کے لیے کسی کو کال ملا سکیں۔ کینیبلز ان کو وہاں سے دوبارہ پکڑ لیتے ہیں۔ کینیبلز ان کو کچھ ایسا انجیکٹ کرتے ہیں جس سے وہ دونوں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ان کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ خود کو دوبارہ کینیبلز کے گاؤں میں پاتے ہیں۔ وہاں ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے تمام ساتھیوں کو مار دیا گیا ہے لیکن الیجاندرو اب بھی زندہ ہے۔ کینیبلز جسٹن اور اس کے ساتھی کو باندھ دیتے ہیں۔ جسٹن کے کپڑے اتار کر اس پر ایک عجیب سی رسم کرتے ہیں جبکہ اس کے ساتھی پر وہ کیڑے مکوڑے چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے کیڑے مکوڑے اس کو بری طرح زخمی کر دیتے ہیں اور وہ وہیں مر جاتا ہے۔ ساتھ ہی وہ جسٹن کو زندہ کھانے کی پوری تیاری کر لیتے ہیں۔ عین اس وقت جب وہ جسٹن کو کھانے لگتے ہیں تو ان پر آرم فورسز حملہ کر دیتی ہیں۔ تمام کینیبلز آرم فورسز سے لڑنے کے لیے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جسٹن کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوتے ہیں اور وہ رو رو کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس کو چھوڑ دیں۔ تب ٹرائب کی ایک چھوٹی سی بچی جسٹن کے ہاتھ اور پاؤں کھول دیتی ہے۔ جسٹن وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ وہ مشکل اور خطرناک راستوں سے گزرتی ہے۔ آگے پہنچ کر وہ دیکھتی ہے کہ کینیبلز اور آرم فورسز لڑ رہے ہیں۔ وہ آرم فورسز کی طرف بھاگتی ہے اور
ان سے التجا کرتی ہے کہ وہ اس کی جان بچا لیں۔ آخر کار جشن کو ریسکیو کر لیا جاتا ہے اور وہ واپس گھر پہنچ جاتی ہے، لیکن جنگل میں گزرا ہوا وقت اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ فلم کے اینڈ میں جشن کو ریلائز ہوتا ہے کہ دنیا جس کہانی کو سن رہی ہے وہ اصل حقیقت سے بہت دور ہے۔ اس نے جنگل میں اپنے دوستوں کو مرتے دیکھا اور سروائیول کے لیے انسانوں کو انتہائی قدم اٹھاتے دیکھا۔ وہ واپس ایک ایسی لڑکی کے طور پر آتی ہے جو دنیا اور انسانی فطرت کو پہلے سے بالکل ڈفرینٹ نظر سے دیکھتی ہے۔